اسرائیل اور فلسطین کی جنگ اب 9ویں روز میں داخل ہو چکی ہے۔ وہیں دوسری جانب اسرائیل کی بمباری غزہ پٹی میں بدستور جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ابھی تک اسرائیل کی ہوائی بمباری میں کم سے کم 2000 لوگ مارے گئے، جس میں 600 سے زائد عام شہری بھی شامل ہیں۔ اس شدید بمباری سے اقوام متحدہ کے مطابق 4 لاکھ سے زائد لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا۔ اینٹونی گٹرس اقوام متحدہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ انہیں موقع دیا جائے تاکہ وہ غزہ میں محصور لوگوں کے لیے اشیائی خوردنی کی چیزیں پہنچا سکے۔ اسرائیل نے پورے غزہ کی پٹی کو سیل کر دیا ہے اور وہاں پر محصور 10 لاکھ کے قریب رہائش پذیر لوگوں کے لیے پانی، بجلی اور دیگر اشیائی خوردنی کی چیزیں روک دی ہیں۔ اقوام متحدہ نے دنیا کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی اس پابندی کی وجہ سے انسانی بحران کا شدید خطرہ ہے۔ اگرچہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پہلے ہی اسرائیل کا اس جنگ میں ساتھ دینے کا اعلان کیا، اب امریکہ اس جنگ میں کھل کے سامنے آ چکا ہے اور اپنے جنگی طیارے اسرائیل کی مدد کے لیے خطے میں پہنچا دیے۔ امریکہ نے شام میں اپنے راڈار سسٹم کو بھی الرٹ کیا ہوا ہے اور اسرائیل کی حکومت نے 20,000 کے قریب رائفلز کو ایک والنٹیئر ملیشیا کے حوالے کیا ہے تاکہ وہ اپنے فوج کی اس جنگ میں مدد کر سکے۔ ہوائی بمباری کے بعد اب اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ زمینی سطح پر اب غزہ میں فوجی کارروائیاں کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے اور وسیع پیمانے پر حماس کے خلاف زمینی کارروائی کی جائے گی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے اپنے لوگوں سے خطاب میں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ وہ غزہ پٹی کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے جا رہا ہے، جس میں اسے امریکہ سمیت تمام ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ وہیں دوسری جانب غزہ میں صحافیوں کا دعویٰ ہے کہ سوشل میڈیا ویب سائٹس کے ان کے اکاؤنٹس کو بلاک کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہیں زمینی حقائق کو سامنے لانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے حمایتی لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور کچھ جگہوں پر آمنے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ اسی طرح دنیا اس جنگ میں 2 بلاکوں میں اور ایک بار بڑھ چکی ہے۔ چین، روس اور ایران اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں، وہیں دوسری جانب امریکہ، یورپ اور بھارت اسرائیل کی حمایت کے لیے سامنے آ گئے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ جنگ پچھلے ہفتے اس وقت شروع ہوئی جب حماس نے ہزاروں راکٹ اسرائیل کے شہروں کی طرف داغے، جس میں 1200 سے زائد لوگ مارے۔ 1966 کے بعد حماس کا یہ سب سے خطرناک حملہ مانا جا رہا ہے، جسے اسرائیل نے خود ایک سرپرائز اٹیک کا نام دیا۔ وہیں دوسری جانب ایران نے بھی کہا کہ اگر اسرائیل نے فلسطین میں یا پھر غزہ کی پٹی میں حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس سے انویڈ کرنے کی کوشش کی تو وہ بالواسطہ طور پر اس میں مداخلت کریں گے اور فلسطین کی حمایت کے لیے سامنے آ جائیں گے، جس میں انہوں نے اس کا اشارہ بھی کیا کہ وہ فلسطین کے لیے فوجی اقدامات بھی اٹھا سکتے ہیں۔ مزید تازہ ترین کے ساتھ اس خطے سے ہم آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دیجیے تب تک اجازت، خدا حافظ۔